کے جو فتنے تھے ان میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے زیادہ بحث کرتے تھے. حصائل السنتهم کے الفاظ بھی ہیں کہ اپنی زبان کے زیادہ غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے ان پر تکلیف آتی تھی. تو یہاں پر ایک تو بحث سے منع کیا گیا. یہ وہ کام ہے جو نہیں کرنے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں کیا نہیں کرنا, تو زیادہ بحث سے نہیں کرنا. اور فرمایا کہ جو لا یعنی باتیں ہیں ان میں زیادہ جو ہے سوالات بھی نہیں کرنے. لوگ جی آج کلاس اور بیٹھتے ہیں آئیں جائیں آپ اسلام پر اعتراض کریں اور ہم آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کی اعتراضات کا. آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ یہ آپشن رکھیں کہ ہر بندہ اسلام پر منہ اٹھا کے اعتراض کر سکتا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے, تو کئی مستوی اس کی کیفیت کیا ہے, کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. پہلے تو انہوں نے جو ہے خاموش رہے اور جھجری آ گئی, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے واقف تھے کہ اللہ کی کیفیت کے بارے میں غور و خوض کرنا یہ انسان کی عقل کی بات ہی نہیں ہے, انسان کے بس میں ہی نہیں. اور پھر فرمایا الاستواء معلوم, استواء کی جو صفت ہے یہ قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اور یہ معلوم صفت ہے, یعنی عربی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے یہ معلوم ہے. والکیف مجهول, اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے. اور فرمایا والایمان بہ واجب, اس صفت کے اوپر ایمان لانا واجب ہے, کیونکہ جو معلوم چیز ہے غیب کی خبروں میں سے ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات امور غیب میں سے جس طرح بتائی گئی ہے انسان اس پر غور و خوض نہیں کر سکتا. اسی کی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس کیفیت میں ماننا جو ہے وہ ضروری ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور فرمایا والسؤال عنہ بدعہ, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال نہیں کیا. اور اس لیے ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے رہنا یہ ایک غیر علمی رویہ ہے. آج بھی جو ہے وہ جو مسلمات ہیں, جو چیزیں طے ہو چکی ہیں, ان کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو ہی ہم غلط قرار دیتے ہیں. مثلا عقلی طور پر بھی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ 2 + 2 5 کیوں نہیں ہوتے, سوال ہے نا 2 + 2 5 کیوں نہیں ہوتے, تو ہم کہیں گے آپ کا سوال ہی غلط ہے, کیونکہ اصول یہ طے ہو چکا ہے کہ 2 کے بعد 2 اگر جمع ہو جائے تو وہ 4 ہوتے ہیں. اسی طرح اصول یہ ہے کہ انسان کی عقل کم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور انسان کی عقل اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی اور اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, اس طرح امور غیب کے حوالے سے, اسی طرح جو لوگ گزر چکے ان کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت ملی ہے, تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم, کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے اور ان کے لیے جو انہوں نے کیا وہ ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے ہیں. اور ہمیں گزر جانے والوں کے بارے میں یہ اصول بتا دیا گیا. اب اگر انسان پرانی قبریں کھودے اور حق و باطل کی بنیاد کی ایک شخصیت کو بنا کے اور اس پر جو ہے وہ فتنے کھڑے کرے تو یہ صرف اور صرف جہالت ہے. تو کیا نہیں کرنا, اس میں سب سے پہلی بات ہے بحث مباحثہ نہیں کرنا, اور دوسری بات بیجا سوالات نہیں کرنے, سوال سے منع کیا گیا ہے, روکا گیا ہے. اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور نہیں کہنا کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کل کر دوں گا, الا ان شاء اللہ, مگر انشاءاللہ کہنا ہے, ہاں اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. کیونکہ بعد میں پھر رہنمائی بھی کی گئی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اگر بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا, تو جب یاد آئے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو. یہ بہت بڑا ایک راستہ ہے فتنوں سے بچنے کا, کہ اپنے رب کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ فتنے آنے کا مطلب ہے ہر فتنہ جو ہے وہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو بلاتا ہے. تو میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آئے تو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں, یہ واحد طریقہ ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک اور ذریعے کے بارے میں پڑھا تھا جو فتنوں کے زمانے میں ثابت قدمی دیتا ہے انسان کو, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا.
یہاں پر ایک مزید بات کی جو کرنے کے کام ہے ان میں ایک دعا اور یہاں پر ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر لمحے کرنا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار یومیہ ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان کے جان مال اور ایمان کی حفاظت، یعنی دینی اور دنیاوی جو نقصانات ممکنہ ہو سکتے ہیں ان سے حفاظت ہے. صبح شام کے اذکار میں کیا ہے، سید الاستغفار میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ وہ پڑھ لے اگر شام ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. یہ کس چیز کی حفاظت ہے؟ آخرت کی حفاظت. اسی طرح اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی سمعی، یہ ساری جو عافیت کی دعائیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی حفاظت کی دعائیں. تو اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا یہ فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کو، اپنے دین اور دنیا کو محفوظ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بنیادی ذریعہ ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ شام تک جو ہے وہ اس کی شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. اب جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ مکمل گارنٹی ہے کہ شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. یعنی جو شخص شیطان کے فتنے سے بچ کے ہیں وہ بہت بڑے فتنے سے بچ گئے. اور پھر جو شخص اللہ کی حفاظت میں ہے مطلب اس دن اس کو نیکیوں کی توفیق ہی ملے گی اور اس دن وہ گناہوں سے بچے گا کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے. اور جس شخص کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے اسے کسی فتنے کا خوف نہیں. تو ذکر اس کی جو ہے وہ لزوم جو ہے وہ ہم کریں، اس کو اپنے اوپر لازم کریں. اور ہم اس میں بہت سستی کرتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے ہاں ایک چیز بن گئی ہے ذکر کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. اسی لیے بہت اچھے اچھے دیندار لوگوں میں بڑی بڑی جو ہے وہ عملی کمزوریاں نظر آتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ اللہ کو یاد نہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی خاص محنت کرنا پڑے، اپنے صرف زبان کو حرکت دینی ہے. آپ دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی ذکر کو لازم کر سکتے ہیں اپنے اوپر. جس طرح انسان ایک جو برائی کے کام کا جو بولنے والا ہوتا ہے، سنگر کہہ لیں یا گلوکار کہہ لیں، وہ اپنا کام کرتے کرتے جس کو وہ پسند کرتے ہیں وہ پڑھتا رہتا ہے. اسی طرح کیونکہ اس کو ایک چیز سے دلچسپی ہے، اس کی یاد ہے. اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا چاہے وہ بازار میں ہیں، چاہے وہ دکان میں ہیں، چاہے وہ اپنے کاروبار میں ہیں، چاہے اپنے گھر بار میں، ان کی جو توجہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہتی ہے. اسی لیے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اتنی محو ہو چکی ہے کہ ہم نماز کے اندر موجود بھی ہوں تب بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ذکر نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ یاد کرنے کی عادت اتنی پکی ہو چکی ہے کہ نماز میں بھی اللہ کی یاد بڑی مشکل سے آتی ہے. تو اس لیے فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اس آیت کو دل و دماغ میں پکا کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آئے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں. جب اللہ کی یاد بھول جائے اور پھر جب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد ہے تو فوراً جو ہے اپنے رب کا ذکر شروع کر دیں. اور پھر وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ہر بات کہتے ہوئے کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا. یعنی مایوس نہیں ہونا. اگر کوئی دعا کی ہے پوری نہیں ہوئی، جیسے یہاں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا اور کئی دن تک وہی نہیں آئی، تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا اور یہی کہنا ہے کہ مجھے اپنے رب پر امید ہے، یقین ہے، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اور اگر کوئی بات اسی طرح اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ذکر بھی کرتے ہیں، یہ سبب بھی اختیار کیا، اس کے باوجود جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو مایوسی جو ہے یہ انسان کو فتنوں کا شکار کرتی ہے. مایوس نہیں ہونا، دعا کرنی ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور پر امید رہنا ہے. یہ اندھیری رات بھی گزر جائے گی، یہ فتنہ بھی گزر جائے گا، یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور صبح انشاءاللہ قریب ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو پر امید رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنوں کے حوالے سے کچھ رہنمائیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.